بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے ویورز، آج ہم دوسری قسط میں ساڑی ہیں میرو کے کہانی، جو کہ امید ہے کہ آپ لوگ کو یہ بھی پسند آ جائے گا۔ ناظرین، کل کے کہانی میں آخر میں ہم لوگ نتیجے کا ایک کا اعلان کیا تھا اور ایک باقی رہ گیا تھا۔ دوسرا وہ نتیجے کا جواب یہ ہے کہ یہ جو لڑکی ہوئے گا تو سب سے پہلے یہ ہو جائے گا سونار کا، کیونکہ سونار نے اس کا مہر اور جائیداد اور جہاز سب کچھ دیا اور سونا اس کو دیا اور ادا کیا۔ باقی جنہوں نے کہ ادا نہیں کیا تو اس کو نہیں ملے گا۔ آج ہم بڑھتے ہیں دوسری قسط۔ یہ جو قسط واری ہم لوگ قصہ سنا رہے ہیں یہ ہے سوداگر نمبر 1، اور اس کا رائٹر ہے علی جمعہ زامرانی، اور ریسرچ کرنے والا ہے عبدالکریم لاچار۔ ناظرین، جب دوسری دن ہو گیا تو میرو بہت خوشی اور خرم سے اپنے چاق و چوبند ہو گیا تھا کہ ہم نے کل بادشاہ کی بیٹی کو بات کرنے کا کرایا تھا اور اس کا خاموشی توڑا تھا، اور وہ اتنا پر امید تھا کہ شاید آج ہمارا اعلان ہو جائے گا۔ چنانچہ اس کا بھائی بھی بہت خوش تھا، لیکن وہ تھوڑا اس کے لیے دردناک تھا کہ اس کو ایک بہت بڑا زوردار تھپڑ لگا تھا پہلی بار اس کو اس کی بہن کے ہاتھ سے۔ چنانچہ صبح ہو گیا اور شاہی دربار میں آدمی لوگ کا ناشتہ وغیرہ ہو گیا۔ ناشتہ ہونے کے بعد بادشاہ کے وزیر گزیر اور آس پاس کے لوگ نزدیک والے پورا جمع ہو گئے۔ سب نے اپنے ساز و سامان بھی لے کے آئے، جو کہ ڈھول بجانے والا، سرنا بجانے والا، گیت اور سنگیت گانے والا، کھیل اور کھلاڑی ہونے والا، سب آدمی لوگ جمع ہو گئے۔ شاید بادشاہ کی بیٹی کے لیے داماد چن گیا اور اس کا اعلان ہو جائے گا تو ہم لوگ گیت وغیرہ گا کے اپنا داد وصول کریں گے۔ چنانچہ بادشاہ کی ناشتہ کے بعد میرو کو دربار میں بلا کے اس کا بڑا بیٹے کے ساتھ بالکل ساتھ میں بٹھا دیا، اور پھر بادشاہ کے دربار میں بیٹھے ہوئے لوگ ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھ رہے تھے۔ تو میرو نے سب سے پہلے بادشاہ کو بولا کہ بادشاہ سلامت، اللہ آپ لوگ کے عمر کو دراز رکھے، کہ ہم لوگوں نے کل آپ کی بیٹی کے ساتھ مل کے اس کو بات کرنا سکھایا تھا، اور اس نے بتایا کہ آپ کی جو بڑا لڑکا ہے اس نے اس کو بات کرنے کے ٹائم میں اس کو ایک زوردار تھپڑ مارا۔ اس بات کے بعد اس کا بڑا بھائی جو بیٹا ہوا تھا میرو کے ساتھ، اس نے بولا ہاں بابا، اس نے میرے کو اتنا زوردار تھپڑ لگایا کہ اتنا میرے کو درد ہو گیا، لیکن میں نے جب میری بہن نے پہلی بار بات کیا تو میں اس خوشی کے ساتھ اس درد کو بھول گیا اور میں نے اس درد کا اظہار نہیں کیا۔ یہ بندہ نے ہاں آپ کی بیٹی اور میری بہن کو کل بات کرایا تھا۔ بادشاہ نے یہ سن کے حیران ہو گیا کہ ابھی کیا کروں۔ تو پھر بادشاہ نے بولا کہ آپ لوگ دونوں جھوٹ بول رہے ہیں، کیونکہ میرا بیٹی ایسا نہیں ہے، اور میرا بیٹی کبھی کسی کو ابھی تک ہاتھ نہیں لگایا گھر میں۔ یہ کیسا ہو سکتا ہے کہ آپ نے بولا کہ میرے کو اس نے اتنا زوردار تھپڑ لگایا؟ تو بادشاہ نے بیٹھے ہوئے اپنے وزیر گزیر اور جیل اور پولیس اور سب کارداروں کو بلا کے بولا کہ اس دونوں کو پکڑ کو ادھر سے نکال دیں اور میرو کا سر قلم کر دیں، اور میرے بڑے بیٹے کو پکڑ کر جیل میں ڈال دیں، اور جیل میں اس کو جو ہمارے قیدی وغیرہ ہیں اس کے لیے چکی پیسنے کے لیے، جو کہ پرانے زمانے میں آدمی لوگ چکی پیس کے آٹا بنایا جاتا تھا، تو اس کو چکی دیں تاکہ وہ آٹا پیس کے قیدیوں کے لیے ایک دن کے لیے روٹی کا آٹا بنائیں۔ ناظرین، بیٹھے ہوئے سب لوگ حیران ہو گئے، اور بادشاہ کی اس فیصلہ کو سن کے انہوں کے نیچے زمین کو بھی رہنے کو نہیں رہ گیا، کیونکہ وہ لوگ اتنا حیران ہو گئے۔ چنانچہ سب لوگوں نے ایک دوسرے کو دیکھ کے حیران ہو گئے، اور پھر وہاں بیٹھے ہوئے ایک دانا وزیر تھا، تو دانا وزیر نے بولا کہ بادشاہ سلامت، شاید آپ کی بیٹی نے میرو کے ساتھ یا سوداگر کے ساتھ بات کیا، اگر نہیں کرتا تھا تو وہ دونوں ایسا نہیں بولتا تھا۔ پھر بھی تم میرا بات سنیں اور میرو کو ایک چانس اور دیں۔ آج رات آپ کا منجلے بیٹا ہے، یعنی درمیانی بیٹے ہے، اس کو اس کے ساتھ بیچ دیں، تاکہ شاید یہ بات کو پھر ہم لوگ پرکھ کے دیکھیں۔ چنانچہ
اس وزیر کی دانا بات بادشاہ کو اچھا لگا اور بادشاہ نے بات راضی ہو کے مان لیا، اور پھر انہوں نے اس کو بولا کہ چلو آج اس کو بند نہ کریں، چھوڑ دیں، پھر میں اس کو آزما کے دیکھتا ہوں۔ ناظرین، اس کے بعد دربار میں بیٹھے ہوئے لوگ خلاص ہو گئے، اور بادشاہ کا شاہی دوپہر کا کھانا خلاص ہونے کے بعد میروں کو بیٹھک میں بلا کے ادھر بٹھا کے کھانا کھلایا، تو میروں نے وہاں کوئی تکیہ وغیرہ لیٹ کے اس خیال اور گمان میں ہو گیا کہ شاید میں اگر بادشاہ کی بیٹی کو پھر ایک بار اگر بات کرنے میں راضی ہو گیا تو پھر میرا لک لگ جائے گا۔ اسی وہم و گمان میں میرو رات کو بیٹھے ہوئے تھے بے خوابی میں، اور اس کا آنکھ لگ گیا اور وہ نیند میں چلا گیا۔ چنانچہ شام کا ٹائم ہو گیا، چائے ناشتے کے ساتھ ناظرین میرو کو دوبارہ بلا کے اپنے منجلے بیٹے کے ساتھ اس کو تیاری کے لیے بولا کہ اب محل میں جائیں، اور ابھی رات کے کھانے کے بعد آپ لوگ کا وہاں قصہ اور ادھر جو بادشاہ کا بیٹی کا جو بات کرنے کا ٹائمنگ ہوئے گا وہ چالو ہوئے گا۔ ناظرین، میروں نے تیاری کر کے اپنے بیگ وغیرہ سے ایک سوداگر کا خوبصورت لباس لگا کے وہاں کے مہک اور خوشبو رچا کے اپنے آپ کو دولہا کی طرف سجا کے وہاں ریڈی ہو گیا جانے کے لیے۔ چنانچہ اس کا بھائی بھی تھا، منجلا بھائی، وہ بھی آ گیا، اور جب ٹائمنگ آ گیا تو دونوں دربار میں داخل ہو گئے۔ ناظرین، دربار میں داخل ہونے سے میروں نے بادشاہ کی بیٹی کو اس بار دوسری نظر میں دیکھ کے وہ اس کو عجیب اور حیران ایسا لگا کہ بادشاہ کی بیٹی بالکل دلہن کی طرح سجا ہوا ہے، اور انہوں نے بھی نیا کپڑا اور نیا آرائش اور نیا پرفیوم اور نیا کچھ سجا کے خوشبو اور نہ جانے کیا کیا چیز لگا کے پورا محل کو مہکا دیا ہے، تاکہ میرو جب اس کے اندر داخل ہو گیا تو اس کا ہوش بھی ٹھکانے سے اڑ گیا۔ ناظرین، پھر انہی باتوں میں میرو نے اپنے وہم و گمان میں یہ بات کا فیصلہ ہو گیا کہ شاید میرو اگر اس بار پھر بھی ناکام ہو گیا تو پھر تاریخ میں اس کا نام لکھا جائے گا کہ انہوں نے ایک سوداگر تھا کہ اپنے جان کو ایک بادشاہ کی بیٹی یعنی بیٹی کے لیے اپنے جان کو قربان کیا، اور یہ بات تاریخ میں شاید لکھا جائے گا۔ چنانچہ وہ محل میں داخل ہو گیا اور بیٹھ گئے۔ بیٹھنے کے بعد میرو نے اس کو سلام اور درود بولا، لیکن انہوں نے کچھ نہیں بولا اور خاموشی سے دیکھ کے جیسا کوئی بت وغیرہ کا نمونہ اس کو کھڑا ہو کے دیکھ رہا تھا۔ ناظرین، اس کی بھائی نے بولا کہ میرے بہن کو قصہ سنانے کا بہت شوق ہے۔ چنانچہ میرو نے اپنے دفتر کھول کے یعنی اپنا وہم و گمان کو گما کے اور قصے کی طرف ابھی آ گیا۔ ناظرین، میرو نے ایک قصہ شروع کیا کہ ایک بادشاہ تھا ایک ملک کا، اور بادشاہ تبارک و تعالیٰ اللہ تعالیٰ کا ذات ہے، لیکن یہ قصہ ہے۔ ناظرین، وہ ایک ملک کا بادشاہ تھا اور وہ بہت گھمنڈ اور غرور بادشاہ تھا۔ انہوں نے اپنے محلے کے لوگوں کو بہت تنگ کیا تھا۔ وہ کسی کا بات بھی سنتا نہیں تھا، اور کوئی آدمی چھوٹا بڑا جرم کرتا تھا تو اس کو سیدھا کاٹتا تھا، پھینکتا تھا اور اس کو بند کرتا تھا اتنا، اور اس کو ٹارچر اور اذیت کرتا تھا کہ دوسرے انسان اس کا بات سن کے وہی راستے سے جانے کا بھی نہیں سوچتا تھا۔ ناظرین، یہ بادشاہ کا اتنا ایسا عادت برا تھا کہ وہ اپنے قریبی ہمسائے ملکوں کو دھیرے دھیرے پکڑ کے اپنے سرحد میں ڈالنے کا کوشش کرتا تھا، اور کوئی آدمی اس کا جبر کے سامنے ٹکتا نہیں تھا اور کسی کو ہمت نہیں تھا اس کو بات کرنے کے لیے۔ چنانچہ بادشاہ کا عادت ایسا تھا۔ ناظرین، ابھی ہم آتے ہیں اس کے اسٹوری کی طرف کہ بادشاہ نے 4 شادی کیا تھا، لیکن اس کو چاروں شادیوں میں صرف ایک ہی لڑکی پیدا ہوا تھا، اور وہ لڑکی اس کا لاڈلا اور پیارا لڑکی تھا۔ ناظرین، اس علاقے کے سب جگہوں میں انہوں نے قیدی بند کر کے الگ الگ جگہوں میں بند کر کے رکھے ہوئے تھے، اور اس قیدیوں کو چکی دیتا تھا کہ وہ چکی میں پیس کے آٹا بنائیں، اور محلے کے اس کے جو کاردار وزیر گزیر اور اس کے نوکر چاکر ہیں اس کو یہی روٹیوں سے کھانا بنا کے کھلانے کے لیے بولتا تھا۔ ناظرین، قیدی لوگ اتنا بھی بیزار تھے کہ وہ پورا دن کام کرنے کے بعد چکی پیسنے کے بعد اس کے ہاتھوں میں چھالے پڑ جاتے تھے، اور چھالے کی وجہ سے وہ اتنا بھی کمزور اور لاغر اور ضعیف ہو چکے تھے کہ وہ ایک ٹائم کا کھانا دیتا تھا وہ بھی اچھی طرح نہیں کھاتے تھے۔ چنانچہ وقت ایسا گزرتا گیا اور ایسا کام چلتا رہا۔ ناظرین، آخر کار بادشاہ کی بیٹی بڑی تھی اور اپنے محل میں بیٹھی ہوئی تھی، لیکن بادشاہ کی بیٹی کا ایک بہت بیکار عادت تھا کہ وہ اپنا رات کا کھانا
ٹائم پہ نہیں کھاتا تھا، کیونکہ اس کا رات کا کھانا اس کا نوکرانی بناتے تھے اور اس کے بستر کے ساتھ رکھتے تھے۔ کبھی رات کو اس کو بھوک لگتا تھا، وہ اپنا کھانا کھاتا تھا، کیونکہ شام کا ٹائم میں وہ کھیلنے کے لیے اپنے محل سے باہر نکل کے جو بیچ ایریا تھا، جو گارڈن ایریا تھا، وہاں دیکھنے کے لیے اسٹال اور وہاں چاند کو، ستاروں کو دیکھنے کے لیے اور رات کا منظر کو دیکھنے کے لیے وہ جاتا تھا۔ یہی اس کا معمول کا ناظرین عادت تھا کہ وہ ایسا کرتا تھا۔ چنانچہ اس کا کھانا اس کے نوکرانی ایسا رکھتے تھے۔ آخر کار ایک دن ایسا ہو گیا کہ جب وہ رات کو آیا کہ ہم کھانا کھائیں گے، تو وہ دیکھا کہ اس کے کھانے کو محل کے اندر ایک آدمی نے اس کے کھانے کو کھا لیے اور پورے پلیٹ کو چاٹ کے صاف کیا ہوا ہے، جیسا کہ کوئی پلیٹ وغیرہ میں کھانا وغیرہ رکھا نہیں تھا۔ ناظرین، اس کے کھانے میں کیا رکھا تھا؟ آپ کو معلوم ہے کہ بادشاہی کھانے اور ایک ہی بیٹی کے لیے کیا کیا نہ جانے فروٹ، کیا کیا کھانے اور کیا ڈنر کے لیے وہ کیا چیز بناتے تھے اور رکھتے تھے۔ ناظرین، چنانچہ بادشاہ کی بیٹی غضبناک ہو گیا اور سب اپنے نوکرانی کو بلا کے پوچھا کہ آج میرا کھانا ادھر سے کون کھایا اور کون ہاتھ لگایا؟ نوکرانی نے اپنے سر قسم کھانے لگے کہ نوکرانی بولنے لگے کہ ہم لوگ کا لاڈلا، ہم لوگ تو شاہی محل میں کھانا کھا کے بعد میں آپ کا کھانا ادھر رکھ کے، ہم لوگ کو کسی کو ادھر کوئی ہمت نہیں ہے کہ آپ کے کھانے کو ہاتھ لگائیں، کھانا کھانے کا دور ہی بات ہے۔ پھر سب آدمی حیران ہو گئے کہ ابھی کیا کریں اور کون اندر آیا اور اس کا کھانا کھا گیا۔ اس وجہ سے ناظرین، بادشاہ کی بیٹی خود اپنے فکر میں بھی تھوڑا جھانکنے لگا اور دیکھنے لگا کہ شاید یہ کون آیا ہمارا کھانا کو کھا کے ایسا گیا۔ انہوں نے اپنے ایریا کو بدل لیا اور وہ سوچا کہ میں آج رات کھیلنے کو نہیں جاؤں گا، میں یہ معلوم کروں گا کہ ہمارا کھانا کون کھا لیا۔ یہ وہم و گمان میں وہ اپنے محل کے اندر کوئی جگہ میں چھپ گیا۔ چنانچہ اس کے نوکرانیوں نے کھانے لائے اور رکھے۔ وہ ٹائم کو دیکھتا گیا کہ شاید کبھی کبھار ہمارا کھانے کا کوئی بندہ اگر وغیرہ ہے تو آئے گا کھائے گا۔ ناظرین، وہ دیکھتے ہی دیکھتے کچھ رات کا ٹائم ہو گیا۔ جب کھانے کا ٹائم ہو گیا تو وہ دیکھنے لگا کہ شاید میرا کھانا ابھی کون کھائے گا۔ وہ رکھ کے کچھ طرف میں چھپ گیا۔ چھپنے کے بعد اتفاقاً انہوں نے دیکھا کہ اس کا چارپائی اور اس کا پلنگ کے نیچے سے ایک آدمی نکل کے آرام سے ادھر ادھر دیکھ کے ڈھیلے ڈالے ہو کے ادھر گیا اور انہوں نے چاپلوسی کر کے جلدی کھانا شروع کیا۔ انہوں نے کھانا کھا کے پھر انہوں نے دیکھا کہ وہ جب بھاگنے لگا تو بادشاہ کی بیٹی نے اپنے آپ کو ظاہر کیا اور آواز دیا کہ تم کون ہے اور ادھر آیا میرا کھانا کھایا۔ ناظرین، وہ انسان کے اندر جو حرکت اور حواس تھا وہ بالکل ایک دم سکت اور ساکت ہو گیا اور اس کا جسم کانپنے لگا اور اس کا پورا باڈی ہلنے لگا کہ میرے کو بھی کیا ہو گیا۔ وہ کچھ بات کرنے کے لیے بھی اس کے لیے کچھ نہیں بچا اور اس کا آواز نے اور اس کا زبان نے بات کرنے کے لیے بھی اس کو جواب دیا۔ چنانچہ اس کی بیٹی نے اس کو دیکھ کے حیران ہو گیا کہ یہ کتنا خوبصورت اور اچھا نوجوان ہے۔ آخر کار اس کی بیٹی نے اس کو سر تا پاؤں دیکھ لیا تو اس کو بھی اس کے گرویدہ ہو گئے۔ آخر کار اس کو دلاسا دے کے بولا کہ تم کچھ گھبراؤ نہیں، میرے کو بولو کہ تم کون ہو اور کیوں آیا میرا کھانا کھایا۔ ناظرین، پیار کی نگاہوں دیکھنے اور پیار کی طرف بات کرنے سے کے لیے اس کے اندر ہمت اور جان آ گیا اور پھر چنانچہ انہوں نے اپنے ہمت کو بڑھا کے بات کیا کہ میں ایک قیدی ہوں اور یہ ملک کا بادشاہ بہت ظالم ہے۔ انہوں نے پورے دن ہم لوگ کو کام پکڑ کے دیکھو ہمارے ہاتھ چھالے ہو گئے ہیں اور رات کے ٹائم میں ہم لوگ کو ایک ٹائم کا کھانا دیتا ہے اور یہ کھانا بھی ہم لوگ کو ہضم نہیں ہوتا ہے۔ چنانچہ میں نے جیل کے اندر سے کچھ ترتیب سوچا کہ ہم کچھ بھاگنے کا راستہ بنائیں۔ چنانچہ میں نے جیل کے اندر سے ایک دھیرے سالوں سال ایک سرنگ کھولا بھاگنے کے لیے، تاکہ ہم ادھر سے اس سرنگ میں باہر نکلنے کو کامیاب ہو جائیں۔ چنانچہ میں یہ سرنگ کو کھودتا آخر تک تمہارا چارپائی کے نیچے آیا اور میں ادھر سے جب نکلنے کا کوشش کیا تو دیکھا کہ آپ کا محل کے اندر آپ کے چارپائی کے نیچے ہے۔ پھر میں نے راستہ ڈھونڈنے کے لیے بھاگنے کا سوچ لیا تو پھر اتفاقاً آپ میرے کو ادھر ملا اور آپ کی آہٹ نے میرے کو اتنا تک رکا دیا۔ میں سوچا کہ کبھی میں کچھ موقع پا کے ادھر سے بھاگنے کے لیے کوشش کروں۔ اور ناظرین، انہوں نے بولا کہ
آپ نہیں ڈرو، کھانا مشکل نہیں ہے، تم کھا جاؤ۔ اور انہوں نے دوسری رات کو بھی کھانا کھا کے اس کے ساتھ، اور پھر وہ واپس جیل کے اندر گیا، اور شاید وہ کچھ بھاگے گا یا کیا کرے گا آگے قصے میں کل ہم لوگ آپ لوگ کو آگے سنائیں گے۔ آج تک اتنا، بنے رہیں، ڈیلی ہم سفر کو دیکھتے رہیں، اور امید ہے کہ آج کا یہ بھی اسٹوری آپ لوگ کو پسند آئے گا۔ اگلے ولاگ اور اگلے باری تک کے لیے ہم لوگ کو اجازت دیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ دوسرا پارٹ آپ لوگ کو آئی بٹن میں ملے گا، آئی بٹن میں کلک کر کے دوسرا چیپٹر یا دوسرا ایپیسوڈ کو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں۔ آج تک اتنا، دیر جی ہم لوگ کو اجازت۔ اللہ حافظ، ٹیک کیئر۔